آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ آئی کیو جس کا اچھا ہوگا نا وہی کامیاب آدمی ہوگا۔ سو آئی کیو بہت اچھی بات ہے، آئنسٹائن کا آئی کیو بڑا ہائی تھا، نیوٹن کا آئی کیو بھی ہائی تھا، تو آئی کیو بہت اچھی چیز ہے۔ آئی کیو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئی کیو آپ کو دروازے میں انٹری دے دے گا، لیکن آپ اس کمرے میں جو چیز رکھے گی نا اس کا نام ہے ای کیو، ایموشنل کوشنٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس بات کا آپ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں، اس بات کا آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ پہ جب برا وقت آتا ہے، جب آپ پریشر میں ہوتے ہیں، جب آپ پہ سٹریس ڈالا جاتا ہے، جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ کتنے ایموشنلی سٹیبل ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بڑا اسلامک کانسیپٹ ہے۔ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی چیز، مطلب میں بلکہ ایسا کرتا ہوں، میں پہلے نا آپ کو اس کی کیا اسے کہتے ہیں، ایموشنل کوشن جو ہے اس کی، یا ایموشنل انٹیلیجنس جس کو بھی آپ کہہ رہے ہو، ہم اس کی کچھ 5-6 ٹوٹل ٹاپ جو صفات ہیں جو آج کل کی سائنس میں بتاتی ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سیرہ سے اس کو کیسے لنک کر سکتے ہیں، کیا ہمیں سیرہ میں وہ چیزیں مل رہی ہیں اس طرح سے جس طرح آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز، میں اس کا پہلا پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گا وہ ہے سیلف اویئرنیس، یعنی کہ خود کو جاننا۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ غصہ، اینگر مینجمنٹ، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچو کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ جس میں غصہ آنا ایک قسم کا، بندہ سمجھتا ہے کہ بس پھٹ جائے، ٹھیک ہے، میں تو مطلب تہس نہس کر دوں گا سب کو، ٹھیک ہے۔ سو لگتا ہے کہ یار یہ غصے والا ہی کام ہونا چاہیے یہاں پر۔ سو مثلا اگر ہم، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پہ حدیث دے دی کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو غصے جو بدلہ لے، بلکہ وہ شخص زیادہ طاقتور، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، وہ شخص زیادہ طاقتور ہے جو غصے میں آئے اور طاقت بھی رکھتا ہو لیکن کنٹرول کر لے۔ اس کو تو جنت کی ایک قسم کی بشارت دے دی گئی ہے، رائٹ، ایک قسم کی بشارت دے دی گئی ہے۔ سو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اب مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان میں، اور ایک وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان میں، یعنی کہ زبان اور شرمگاہ۔ اب یہ سیلف اویئرنیس کی ہائٹ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار میں کتنا اویئر ہوں، میں کتنا اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ یار مجھے اپنی یہ دو چیزیں کنٹرول، اور یہ دو چیزیں کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سب سے مشکل یہی ہے۔ سو یہ دو چیزیں جو ہم کنٹرول کر لیں نا تو ہمیں جنت مل جانی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یو ول سی نو ایول، ہیئر نو ایول، یو ول ڈو نو ایول۔ آپ دیکھو گے نہیں برائی، آپ سنو گے نہیں برائی، آپ کرو گے نہیں برائی۔ سو اینگر جو ہے، غصہ، وہ آپ اس پہ تبھی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم نے غصہ قابو کرنا ہے، میں کہتا ہوں قابو نہیں کرنا، یہ جو کنٹرول فریک ہے نا ہم لوگ، اس سے باہر نکلو۔ میں کہتا ہوں اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ آپ غصے کی مینجمنٹ کر ہی تب سکتے ہو جب آپ ایموشنلی سٹیبل ہو، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں ریئیکشن نہیں دے رہا بلکہ میں رسپونڈ کر رہا ہوں۔ ہم ریئیکشن، رد عمل، اس کے فوری رد عمل دیتے ہیں، اس نے کہا ٹھک، اگلے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ سو جو یہ ہے نا آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس۔ اچھا، اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اگلا سٹیپ ہے سیلف ریگولیشن۔ ہم اپنے غصے کے اویئر تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کو مینیج کر کے اس کو ریگولیٹ بھی کیا اس موقع کو؟ فار ایگزامپل مجھے بڑی اچھی ایگزامپل یاد آ گئی، طائف کا واقعہ ہے۔ دیکھو طائف کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ دونوں پہاڑ جڑوا سکتے تھے، وہ طائف کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے پہ ایک ریگولیشن بنائی ہوئی تھی کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں انسانیت کے لیے رحمت ہوں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رحمت تھے تو کیا ریگولیشن تھی؟ غصے میں نہیں آنا، سیلف اویئرنیس، اور بہتری بھلائی کی دعا کرنی ہے، مجھے کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ ان کو نہیں پتہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے ایسی ہم نے کوئی چیز نہیں کرنی، مطلب مجھے یہ نہیں، ان سے یہ بدلہ نہیں لینا، یا جو بھی آپ مجھ سے کہنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ اگین وہ کہتے ہیں کہ when the going gets tough the tough gets going، ٹھیک ہے، انڈر دی ایڈورسٹی، یعنی کہ برے مشکل حالات میں ہی، وہ لوگ کہتے ہیں نا یار وہ جی میں تو غلط بات پہ غصے میں آ جاتا ہوں، مجھے تو برداشت نہیں ہوتا، بھائی برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، صحیح بات کو کیا برداشت کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ آج ای کیو کے حوالے سے نکلتی ہے نا، وہ ہے موٹیویشن، سیلف موٹیویشن، کہ یار میں جو کام کرنے جا رہا ہوں کیا میں اس کے لیے موٹیویٹڈ ہوں؟ اگین یہ ای کیو سے پتہ چلے گا کہ آپ 10 دن بعد یا 5 دن بعد یا 18 دن بعد آپ یا آپ کہتے ہیں یار
مجھے اور آگے اب اگین اس کی بھی ایگزامپل ہم سیرہ سے لیں گے. کتنی ہارڈ شپس آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 23 سال کی ان کی زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں. کیا کبھی آپ پہ کسی نے اوجڑی گرائی؟ سیلف اویئرنیس تھی، غصے میں نہیں آنا. سیلف ریگولیشن تھی، کسی کا نقصان نہیں کرنا. اور موٹیویشن تھی کہ یہ جس طرح مجھے دوبارہ ہے میں اتنا ہی اوپر آؤں گا. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. سو یہ ایک جو ہے سیلف موٹیویشن، وہ بھی تبھی آپ کو مل سکتی ہے جب آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں. اچھا، پھر ایموشنل اسٹیبلٹی کی جو ایک اور چیز ہے نا وہ انٹرسٹنگ، وہ ہے ایمپتھی. ایمپتھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی سیرت سے 2 کلاسیکل ایگزامپلس دیتا ہوں. جب یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ کیا یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ تو اس کو احترام نہیں دینا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے، اور یہ کون سا ہمارا، یہ کون سے جاننے والے کا جنازہ ہے؟ ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب بچہ نماز پڑھا رہے تھے آپ، تو ایک بچہ پیچھے سے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز چھوٹی کر دی. لوگ کہتے ہیں مجھے اکثر کہ جی وہ نماز پڑھتے ہوئے تو ہمارا خضوع و خشوع، تو کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خضوع و خشوع کا کیا لیول تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایموشنلی کتنے سٹیبل تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ یار ایک بچہ رو رہا ہے تو ماں ہوگی اس کی یا باپ ہوگا جس کے ساتھ جو بچہ آیا ہوا ہے، ان کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. یہ ایک ایموشنلی سٹیبل آدمی ڈیسیژن لے سکتا ہے. وہ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ امامت کر رہے تھے، ہم سفر میں تھے، تو انہوں نے لمبی صورت شروع کر دی. اب ہم سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے، ٹائم بھی شارٹ تھا. تو پہلی جماعت کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ یار تھوڑی سی نا کوشش کی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں. نہیں جی، نماز میں ہی آپ کو یاد آتا ہے چھوٹا ہونا. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز ہی چھوٹی کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز جو اس سے لنکڈ ہے نا، وہ ہے آپ کی سوشل سکلز. اب آپ سوچو، سوشل سکلز ایموشنل سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں کو جیتنا، وننگ پیپل کین اونلی ہیپن. یہ میں سوشل سکلز فیس بک اور انسٹاگرام کی فیس بک اور انسٹاگرام کی سوشل سکلز کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ میں سوشل سکلز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل بلکہ آپ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے قبائل کو آپس میں جوڑ دیا. یہ سوشل سکل تھی کہ ان کی بات کو لوگ سنتے تھے، سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ویلیو دیا کرتے تھے لوگوں کو. یہ ان کی سوشل سکل تھی کہ ہر بندہ، ہر صحابی یہ سمجھتے تھے. حضرت عمر بن عاص والی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی سوشل سکلز تھیں کہ ہر بندہ ان کو ایک میگنیٹ کی طرح جڑتا تھا. ہم بھی آج تک یہ وہی سوشل سکل چلتی آ رہی ہے، اور ہمارے آنے والی بعد والی نسلیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میگنیٹ کی طرح جڑتی جائیں گی، کیونکہ یہ ان کی سوشل سکلز تھیں، یہ ان کی ایمپتھی تھی، یہ ان کا ہم سے پیار تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے جو صرف ایک ایموشنلی اسٹیبل بندہ کر سکتا ہے، وہ ہے کمپیشن. کمپیشن کا مطلب ہے کہ شوئنگ مرسی، کتنی رحمت دکھانا. اب رحمت للعالمین ہے تو رحمت تو دکھائیں گے نا. ہمارے پاس کتنی مثالیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ٹھیک ہے، کہ جو بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے، رحمت کی. مطلب مجھے تو وہ ہم بچوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل عنہ غیر. مجھے نہیں یہ والی بھولتی حدیث کہ وہ 2.5 سال کا بچہ ہے اور وہ اس کو ایز اے مین ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی کمپیشن کی بڑی اگزامپل ہے کہ آپ کی سوچ ہے. سو بیٹا ان جرنل نا، میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، ان جرنل آپ جس کو یہ کہتے ہو ایمپتھی، سوری ایموشنل انٹیلیجنس، ایموشنل کوشنٹ، اٹ از آل اباؤٹ مینیجنگ یور ایموشنس، نوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ، وائی یو آر ڈوئنگ، وین یو آر ڈوئنگ. یہ جاننا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کب کر رہا ہوں، یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اور ہمارا دین تو الحمدللہ اس کی مثالوں سے بھرا پڑا. بے تحاشا اور بھی ہیں، بٹ میں نے کہا چلو تھوڑی سی ہم اس مختصر وقت میں کرتے ہیں ڈسکس. تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں.